الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله العربي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الراشدين المهديين الراكعين الساجدين الصابرين الشاكرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خير من 1000 شهر وجعل محمد والد ليلة القدر وجعل علي كفو ليلة القدر وجعل زينب والكلثوم والحسنين وارثان ليلة القدر والشكر لله الذي جعلنا من أهل فيوزات ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى خالق ليلة القدر في الكتاب القدر نزله على قلب والد ليلة القدر من مشكاة ليلة القدر في كتاب القدر بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وتخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صلوات نعرہ تکبیر تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات ہم انتہائی طور پہ مشکور ہیں افواج پاکستان کے اپنی وفاقی صوبائی حکومتوں کے اپنی ضلعی انتظامیہ کے علاقے کی پولیس کے
کہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر ہم سب مسلمان بھائیوں کے لیے اس عبادت کی سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں. اور اسی طرح میں التماس گزار ہوں ان بہادر جری فوجی جوانوں کے لیے بالاخص جنہوں نے ابھی اس ہیلی کاپٹر حادثہ میں شہادت نوش فرمائی ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات. اللہ تعالی ہمارا خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق. نہایت مقام شکر ہے کہ اس نے ہماری روحوں کو قالب آدم کے لیے منتخب فرمایا. ہاں، آدم کے گھر پیدا کیا تو پہلا عہدہ خالق لم یزل اللہ وحدہ لا شریک حاکم مطلق بلا شرکت غیرے کی جانب سے ہمیں جو پہلا عہدہ آدم کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے ملا وہ ہے آدمی ہونا. اس آدمی نے کما حق ہو بندگی کی، جب اس کی جس کی بندگی واجب قرار دی گئی تھی، تو اس انعام میں آدمی کو دوسرے عہدے کی جانب مبعوث کیا گیا، اور وہ دوسرا عہدہ ہے آدمی کے بعد بندہ ہونا. یہ ترقی ملنے کے بعد جب اس بندے نے غیر مشروط با وفا اور پرخلوص انس کا مظاہرہ کیا، اللہ کی دوسری مخلوقات عالم سے، ہاں انس اور ہے، دہشت گردی اور ہے. دہشت گردی کی آسان سی تعریف ہے کہ اپنا نقطہ نظر اپنے زور بازو پر منوانا. تو دہشت گردی سے کام نہ لیتے ہوئے جب اس آدمی نے جو بندے کی عہدے پر ترقی پا گیا تھا، اس بندے نے جب انس کا مظاہرہ کیا تو انعام میں جو اسے حیثیت عطا کی گئی اسے کہتے ہیں انسان. ہاں، بلا شرکت غیر حاکم مطلق نے ہمیں انسان بنایا. اب ہمیں ثابت کرنا ہے اپنے رویے سے کہ ہم انسانیت پسند ہیں. بات یہاں تک آ گئی. ہمارا موضوع ہے وہ یوم جس یوم کو ہمارے لیے اللہ نے دین مکمل کیا، جس یوم کو اللہ نے ہمارے لیے دین مکمل کیا. اس دن دین جب مکمل ہوا اور نعمتیں تمام کا اعلان کروایا گیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو وہاں جہاں اعلان ہوا ولایت توحید یعنی ولایت علی کا، تو حکم دیا گیا کہ بندگی کرو خدا کی. اب اس بندگی کے لیے ہمیں پلٹنا پڑے گا قرآن کی جانب کہ اللہ ہم سے کیسی بندگی چاہتا ہے. 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے سورہ اسراء کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو
اب ذرا سوچو جو معراج پہ رسول کائنات صلوات پڑھیں گے محمد علیہ، جو معراج پہ رسول کائنات تشریف لے گئے تھے، اللہ نے کیا کہا کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اب دنیا کو اللہ نے حسن نمونہ دکھایا کہ اگر کوئی میرا بندہ کہلوانے کا حقدار ہے تو مجھ محمود کا کل بھی بندہ محمد تھا، آج بھی محمد ہے۔ ساتھ ہی محمد کے پروانے کی، محمد پہ اپنی جان بارہا لٹانے والے کی آواز آئی، انا عبدو من عبید محمد، لوگوں سنو میں علی محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ اب جسے بندگی کرنی ہے اللہ کی تو کلیہ مل گیا کہ علی کی بندگی کرو گے تو محمد کے بندے کہلاؤ گے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں وہ صفات عطا فرمائیں گے کہ اللہ کہے گا یہ میرا بندہ ہے۔ ہم سے سنیے توحید، جو ہمارے پیروں نے توحید کا تعارف کروایا ہے۔ جب محمود نے محمد کو خلق کیا، اس نے کہا کہ میں ایک چھپایا گیا خزانہ تھا، کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا نہیں، چھپایا گیا خزانہ تھا۔ چھپا ہوا ہوتا ہے خفیہ اور چھپایا کیا ہوتا ہے مخفی۔ کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپایا گیا خزانہ تھا، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ مجھ محمود نے اپنے محمد کو خلق کیا اور محمد نے خلق ہوتے ہی پہچان کروائی، قل هو اللہ احد۔ کہہ دیجئے، اے دیکھ رہے ہو نا میرے حسن و حسین، میرے علی، میری فاطمہ، دیکھ رہے ہو نا، تو کہہ دو، قل کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ ایسا ایک ہے جس کا نہ نصف ہو سکتا ہے نہ دو ہو سکتا ہے۔ واحد وہ اکائی ہے جس کا نصف یعنی آدھا بھی ہو سکتا ہے، جس کا ڈبل یعنی دگنا بھی ہو سکتا ہے، مگر واحد وہ آحد وہ اکائی ہے جس کا نہ تو نصف ممکن ہے، نہ کوئی تجزیہ ممکن ہے، نہ کوئی ضرب ممکن ہے، نہ کوئی تقسیم ممکن ہے۔ تو محمد نے تعارف کروایا اپنے اللہ کا، قل هو اللہ احد۔ جب یہ تعارف علی نے سنا تو فوراً فرمایا اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ جب یہ تعارف اپنے بابا علی سے حسن نے سنا تو فوراً کہنے لگے لم یلد، حسن کے فوراً بعد حسین بولے ولم یولد۔ اب یہ سب سن رہی تھی ام ابیہا، یعنی اپنے باپ کی بھی اصل، جس کی آمد پہ محمد کھڑے ہو کے استقبال کیے کرتے تھے، جس کی قصہ کی وجہ سے میں نے کہا تھا کنتو کنزن مخفیہ، چھپایا گیا خزانہ۔ تو یہ سنتے ہی فاطمہ نے کہا جس کا اپنا کفو علی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ ہے توحید محمد و آل محمد کی۔ اللہ نے کائنات خلق کی، یاد ہے کیا کہہ کر؟ جب اس نے چاہا کہ کائنات خلق کرے
تو کیا کہا یاد ہے آپ کو؟ کن. کیا کہا؟ کن. یہ جو کن کہا، اللہ تو جسمان و جسمانیت سے پاک ہے. اللہ تو نہ زبان رکھتا ہے نہ دہن رکھتا ہے. اب کہا اللہ نے کن کہ ہو جا، تو جب اللہ نے کن کہا ہوگا تو پھر لسان اللہ سے کہا ہوگا نا. اگلا جملہ کیا ہے کن کے بعد؟ بس وہ ویسا ہو گیا جیسا اللہ چاہتا تھا. فَيَكُن، وہ زمین و آسمان بن گئے. جو اللہ چاہتا تھا وہ ہو گیا. اب کرنے کے لیے تمہیں بھی جب کوئی کام کرنا پڑے تو ہاتھ تو چاہیے ہوتے ہیں نا. جب یہ یکون کن کے بعد فَيَكُن ہوا ہوگا تو لسان اللہ کے کن کہنے کے بعد یہ فَيَكُن ید اللہ سے ہوا ہوگا. کن سے میں آپ کو لے آیا فَيَكُن تلک، یعنی لسان اللہ سے ہم سفر کرتے کرتے ید اللہ تک آ گئے. ٹھیک. اب میں نے سرنامہ کلام میں عرض کیا تھا الیوم یائس الذین کفروا. الیوم یعنی 18 ذی الحج کا آخری حج سے واپسی کا دن، جس دن نبی محترم رسول خدا خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو میدان غدیر میں روکا. جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا آنے کا، پہنچ جانے کا انتظار کیا. جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں واپس پلٹایا. 3 دن لگ گئے اس کام کو، اس لیے کہ ہوائیں، فضائیں، سورج، چاند، تارے، دن رات سب پہر اس میدان غدیر خم میں جمع ہو جائے. جب جمع ہو گئے تو پھر کیا کیا؟ پالانوں سے ایک منبر بنایا. کیوں پالانوں سے بنایا؟ کہ جب اہل عرب اونٹ دیکھیں انہیں خطبہ غدیر یاد آ جائے. مولا میرے اور آپ کے معصوم مولا سے پوچھا گیا تھا نا کہ مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سلطان معظم یہ محرم کا خاص اہتمام آپ اپنا امامہ اور اپنا جوتا نالین مبارک اتار کر کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا اس لیے کہ کہیں تم غدیر کو بھی غدیر کی طرح بھی کربلا کو نہ بھلا دو. تو رسول نے منبر بنوایا اونٹوں سے پالانے اتار کے، اور پالان پہ خود کھڑے ہو کے اپنے ساتھ علی کو قیام کروا کے، علی کا ہاتھ بلند کر کے، والشمس اور والقمر کی تفسیر بن کے ایک ہی منبر پر ایک ہی وقت میں دن دہاڑے روز روشن میں دنیا کو سورج اور چاند دکھا کر، وہ جنہیں کبھی چاند توڑ کے دکھاتے تھے، کبھی ہاتھ پہ سنگریزے سنوا کے دکھاتے تھے. دنیا یہی کہتی ہے نا کہ رسالت کا معجزہ ہے کہ ہاتھ پہ سنگریزے بولے. میں کہتا ہوں سنگریزوں کا بولنا معجزہ نہیں. آپ کو تو معلوم ہے میں روایات سے کام نہیں لیا کرتا، میں تو آیات پڑھتا ہوں. پڑھو سورہ یسبح للہ ما فی السماوات، جو کچھ زمین و آسمان کے مابین ہے وہ اللہ کے لیے تسبیح کرتا ہے. تو جو کچھ بھی ہے جاندار بے جان، میز، کرسی، منبر، دری، فرش، یہ دیواریں، یہ چھت، یہ ذرات، یہ سنگریزے سب تسبیح کرتے ہیں. اس میں رسالت کا کیا معجزہ؟
معجزہ یہ تھا کہ جب یہ سنگریزے رسالت کے ہاتھ پہ آئے تو وہ جو اپنوں کی زبان نہیں سمجھتے تھے انہیں سنگریزوں کی تسبیح سننے لگی. تو سنگریزوں کی تسبیح لوگوں کو سنوانے والے رسول نے یہاں پالانوں کے منبر پر جب اللہ کے حکم پر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول پہنچا دیجئے، بارہا پہنچا دیجئے. بلغ کا ترجمہ ہے بار بار پہنچانا، بار بار پہنچانا. یہ بلغ کی تفسیر کرنی تھی کہ رسالت نے خطبہ غدیر کو 7 گھنٹے تک طویل کیا. اب اس منبر پہ کھڑے ہو کے رسول نے پہنچایا. کیا پہنچایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. صلوات نہیں پڑھیں گے محمد والے محمد کی؟ اب مولا کے کئی ایک ترجمے کیے جاتے ہیں. مولا کا ایک ترجمہ دوست بھی کیا جاتا ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم اتحاد و یگانگت کے قائل ہیں، نہ صرف سنی شیعہ مسلمانوں کے درمیان بلکہ پوری کائنات کے درمیان. ہم انسانیت کے قائل ہیں کیونکہ ہمارے رسول نے فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر سلامتی چاہنے والے محفوظ رہے. ہاں تو ہم اس حدیث کے مصداق، ہم تو کائنات میں ایک پوری بین الاقوامی یگانگت کے قائل ہیں. ہم دنیا کو دعوت دیتے ہیں کہ کربلا نے فیصلہ کر دیا کہ دنیا میں فرقے 2 ہی ہیں، یا تو کوئی یزیدی ہے یا حسینی ہے. تو رسول نے فرمایا الیوم اکملت لکم، آج کے دن تمہارا دین ایسے اکمل ہو گیا جیسے اکمل ہونے کا حق ہے. اور آگے کیا فرمایا کہ تم پر یہ نعیم یعنی کہ نعمت والی ہستی مولائے کائنات علی کے ذریعے تم پر نعمت تمام کر دی گئی. اور آگے کیا فرمایا کہ اس نعمت کے تمام ہونے پر اللہ نے اسلام کو تمہارے لیے اپنے دین کے طور پر پسند کیا. اور بے شک ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو آدم سے لے کے خاتم علیہ الصلاۃ والسلام تلک جو بھی دین ہے فقط محض صرف اسلام ہی ہے. تو اس اسلام کو منبر غدیر سے حالت ایمانی میں کم از کم 1.25 لاکھ صحابیوں کی موجودگی میں رسالت نے نہ صرف پہنچایا بلکہ اس دین کے اکمل ہونے کا اعلان بھی کیا. اس اکمل ہونے کے اعلان کے ساتھ ہی ابھی ہمیں پلٹنا ہے اس آیت کی طرف
جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ الیوم یائس الذین کفروا، اس دن یعنی جس دن رسول نے دین کی تکمیل کا اعلان کیا تو جو لوگ انکار کر رہے تھے نعمت تمام کا، میں نے کہا تھا نا آپ خاموش ہو جائیں گے، برز الاسلام کلہ الی الکفر کلہ، برز الدین کلہ الی الکفر کلہ، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، دنیا کو کل کا کل دین دکھا کر، دنیا کو کل کا کل اسلام دکھا کر، دنیا کو کل کا کل ایمان دکھا کر، جب رسالت نے دین کی اکملیت کا اعلان کیا تو جس نے اس کل ایمان کا انکار کیا وہ مایوس ہو گیا۔ حبیب ابن مظاہر آپ کو اس نعرے کا انعام دے، رسول کا وہ صحابی جو حسین کے ساتھ پلتا رہا۔ تو جب اعلان کیا گیا تو اس کل ایمان کے منکر مایوس ہو گئے۔ آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ فلا تخشوہم، تم ہرگز نہ ڈرو۔ بڑی سوچنے کی بات ہے، تازہ حاجی 8 دن ہوئے ہیں، ابھی جمعہ 8 دن، اس مجمع میں نہ تو ابو لہب ہے، نہ کوئی ابو جہل ہے، نہ کوئی مرہب ہے، نہ کوئی عمر بن عبد ود ہے، کوئی بھی تو کافر اور مشرک اس مجمع میں نہیں ہے، سارے کے سارے پیارے پیارے تاروں جیسے صحابہ ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ اکرام ہیں۔ پھر سوچنے کی بات ہے کہ یہ اللہ جو رسول کو اس آیت میں کہہ رہا ہے فلا تخشوہم وتخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، تو ماننا پڑے گا کچھ انکار کرنے والے وہاں بھی ایسے موجود تھے جن کی خاطر قرآن میں سورہ المنافقون اتری تھی۔ اللہ نے رسالت کو خبردار کیا کہ اے میرے پیارے حبیب، میں محمود تجھ محمد کے لیے ہوں نا، تو ان سے نہ ڈر۔ ہماری جانیں بھی قربان اپنی رسالت کے پیارے پیارے اصحاب پر، جن رسالت کے اصحاب نے ہمارے رسول کے ساتھ باوفا پر خلوص رویہ رکھا، ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما۔ ایسے صحابہ کی درجات کی بلندی کے لیے اور قرب رسالت عطا ہونے کے لیے بلند تر صلوات۔ تو یہ جو دین مکمل کیا رسالت نے، اور یہ کل ایمان اور یہ کل اسلام جو دکھایا کائنات کو، اس ولایت توحید کو جسے علی کے ذریعے رسالت نے پہنچایا، جس کے لیے حکم خداوندی یہ تھا کہ اے میرے رسول، اگر تو نے یہ کام نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ ولایت علی یعنی مجھ خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کو اس حج سے واپسی پر 18 ذی الحج کو
फरवरी के महीने में अगर कायनात तक ना पहुंचाया तो मेरी रिसालत का कोई काम ही ना किया। इसीलिए रसूल ने फरमाया था अना मिन हुसैन। जो रिसालत रसूल ने पहुंचाई, विलायत तौहीद की, यानी विलायत अली जो पहुंचाई, इस विलायत को, इस दीन को, इस इस्लाम को, इस कुल्ले ईमान को बचाने की खातिर मदीना छोड़ना पड़ा। हाँ, ये शामे गरीबा उसी दिन ढल गई थी जब 28 रजब को रिसालत के दोष के सवार, रिसालत के कंधों के सवार शब्बीर को मदीना छोड़ना पड़ा। वो मदीना जिसमें रिसालत, वो कौन रिसालत? जो मेराज पे रिसालत, हालत नमाज में, नमाज जो मोमिन की मेराज, और हालत नमाज में, हालत सजदा में, सजदा जो नमाज की मेराज, यानी 3 मेराजें एक ही वक्त में। इन 3 मेराजों पर हुसैन, वो खुदा जो रिसालत को कहता था इबादत कम कर, इतनी के निस्फ कर दे, आज कह रहा है कि इबादत में सजदे को बढ़ा, इतना बढ़ा कि जब तक मेरा हुसैन न उतरे। अज़ादारों, हौसला करके सुनना, जिस खुदा को और जिस रसूल को गवारा नहीं था कि हुसैन पुश्त से उठे, सजदा तवील कर दिया गया कि जब तक हुसैन अपनी मर्जी से न उतरे, मेरे रसूल इसे हरगिज़ न उतारियो। सुनोगे अज़ादारों, उस हुसैन को करबला में रसूल की सवारी मुर्तजिज़ से कैसे उतारा गया। बड़ा हौसला है, बड़ा हौसला है। अपनी अपनी दुआएं अपने ज़हनों में रखो। बिलखुस मुल्क पाकिस्तान की तरक्की, सालमियत और मईशत की बहाली के लिए दुआएं अपने दिलों में रखो। अपने घर गृहस्थी के लिए दुआएं अपने दिलों में रखो। ये सफ़े अज़ाब वो है जहां गिरिया वसीला बनता है। ये काफिला मदीने से जो चला था महमलों में सवार, मक्के में 8 ज़िलहज को एहराम खुल गए और मक्के से होता हुआ ये 2 मुहर्रम को करबला पहुंच गया। 2 मुहर्रम को जिसने मौला के मुर्तजिज़ की बाग में हाथ डाल के रोका था, मगर दिल में एहतरामे सैयदा फातिमा रखता था, सबसे पहले शहीद वो हुर हुआ, सबसे पहले अलैहिस्सलाम वो हुर बना। सुनोगे अज़ादारों, 9 और 10वीं की दरमियानी रात जो अना मिन हुसैन वाले शब्बीर ने यजीदी लश्कर को मोहलत अदा की थी कि आज की रात भी सोच समझ लो, तुम रसूल मोहम्मद के साथ क्या सलूक करना चाहते हो। पूरी रात बीबियों की तस्बीह व तहलील में गुजरी। ये आखिरी रात थी अज़ादारों जब बीबियां खैमों में थी और अब्बास पहरे पे था। सुनोगे, जरा हौसला करके मेरी जानिब देखते हुए कि ये आखिरी रात थी जब बीबियां खैमों में थी और अब्बास पहरे पे था। इस पहरे के दौरान अब्बास को मैदान करबला में एक साया नजर आया।
وہ سایہ جو کبھی کہیں اٹھتا تھا کبھی کہیں بیٹھتا تھا، عباس بھاگ کر اس سائے کے پاس گئے۔ نہ جانے رات کے اس پہر کون خیموں کے ارد گرد چہل قدمی کر رہا ہے۔ جب پاس پہنچا عباس تو دھاڑیں نکل گئی عباس کی، کہا میرے آقا شبیر، رات کے اس گئے پہر اس میدان میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولا حسین نے فرمایا عباس ادھر دیکھو، یہاں تمہارا بایاں بازو گرے گا، میں یہاں سے کانٹے چن رہا ہوں، یہاں تمہارا دایاں بازو گرے گا، میں یہاں سے کنکر چن رہا ہوں۔ عباس دیکھو، یہاں تم دریا کنارے سر پہ گرد کھا کے سو جاؤ گے، میں اس زمین کو بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے ٹھنڈی کر رہا ہوں۔ عباس ادھر آؤ، یہ جو علاقہ ہے اس میں، اس خطہ کربلا میں میرے اور تمہارے بھائی حسن کا قاسم تقسیم ہو جائے گا، آؤ میرے ساتھ یہاں مل کر کنکر چنتے ہیں۔ عباس ادھر آؤ، اس جگہ پہ میرا اور تمہارا اکبر سینے میں برچھی کھا کے سو جائے گا، جب میں دو زانو ہو کے اس کے سینے سے برچھی نکالوں گا، کہیں پشت میں اکبر پہ شبیہ پیغمبر کی کمر پہ کوئی کانٹا نہ چبھے، آؤ مل کے اس زمین کو صاف کرے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی، دونوں بھائیوں میں یکا یک عباس کے کانوں میں ایک ننھی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی۔ اب جو عباس نے مڑ کے دیکھا، کسی خیمے کے پہلو میں ایک 4 سالہ سکینہ۔ عزادارو، یہ رات ہے، ابھی 10ویں کا دن نہیں چڑھا، ابھی شام غریبہ نہیں آئی، ابھی سکینہ کے در سلامت ہے، ابھی سکینہ کا سکا، ابھی سکینہ کا چچا سلامت ہے۔ سکینہ کو گود میں اٹھایا، کہا بیٹا سکینہ تو اس وقت خیمے سے باہر۔ سکینہ کہنے لگی چچا سنو نا، خیموں سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، آلاتا میں یہ آوازیں سن نہیں سکتی۔ سکینہ کو اٹھا کے عباس لائے خیمے میں، جناب عالیہ کے حوالے کیا۔ دن چڑھ گیا، کون سا دن؟ 10ویں کا دن، جب امیر حسن کا حسین غریب ہو گیا۔ وہ دن جو اکبر کی جوانی سے چڑھا، اصغر کے بڑھاپے پہ ختم ہو گیا۔ وہ دن جو زینب کے پردے سے چڑھا، خیموں کے جلنے پہ ختم ہو گیا۔ وہ دن جو اکبر کی اذان سے طلوع ہوا، حسین کی نماز پہ شام غریبہ چھا گئی۔ سنو گے عزادارو، سب شہید چلے گئے، حسین اکیلا رہ گیا۔ قبضہ ذوالفقار پہ سر رکھ کے اب جو حسین بیٹھا، ارد گرد دیکھا، نہ اکبر باقی، نہ حسن سکینہ کا ساقی، نہ کہیں قاسم، نہ کہیں اصغر۔ اب حسین نے فیصلہ کیا، خیموں میں آئے حسین، اپنی بہنوں سے رخصت چاہی۔ سنو گے عزادارو، وہ راتیں گزر گئی جب بہنوں کے بھائی سلامت تھے، جب بہنیں خیموں میں ہوتی تھی، بھائی پہرا دیتے تھے۔ آج جو شام غریبہ کے بعد رات آئے گی، اس رات کو سب اپنی اپنی جگہ پہ، کوئی دریا کنارے، کوئی
اب زلجنا پہ سوار ہوئے جو ابھی مرتجز ہے، زلجنا نہیں بنا، اس کے پہلوؤں میں ابھی تیر پیوست نہیں ہوئے، زلجنا کو ایڑ لگائی، زلجنا نہیں چلا، کہا مرتجز تجھے تیری مالکن میری اماں فاطمہ نے کساء والی چادر میں دانا کھلا کھلا کے پالا ہے، مانتا ہوں تو صبح سے تھک گیا ہے، مگر مجھے میدان لے چل حسین کے اس درخواست پر۔ اب مرتجز نے زلجنا نے اپنا سر موڑا صبح کی جانب۔ سنو گے عزادارو، حوصلہ رکھنا، اب جو حسین نے دیکھا 4 سالہ سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے، فریاد کر رہی ہے، بابا بابا نہ جانا، زلجنا بابا کو نہ لے جانا، صبح سے جو میدان گیا ہے واپس نہیں لوٹا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین نیچے آئے، سکینہ کو بہن کے حوالے کیا، زلجنا پہ سوار ہوئے، ایڑ لگائی، آئے میدان میں، علی کی طرح حسین نے حملے کیے، لاکھوں ملعون فرنار کیے۔ اب حسین پہ لشکر حملہ آور ہوئے، کہیں سے کوئی تیر آیا، کہیں سے کوئی تلوار آئی، روایتوں میں ملتا ہے کہ 1930 زخم تھے، ارے زخم تو اس کے گنے جاتے ہیں جس کے زخموں کے مابین کوئی جگہ باقی ہو۔ حسین کے تو تیر پہ تلوار لگی، تلوار پہ برچھی، برچھی پہ نیزے، حسین اسی لیے ماں کے بطن سے آوازیں دیتا تھا، انگوں کا اتشار، ماں میں تیرا پیاسا مارے جانے والا، ماں انگوں کا اریار، میں تیرا بے گور و کفن مارا جانے والا، ماں انگوں کا سوگار، ماں میں گھوڑوں کے سمو تلے کچلا جانے والا حسین۔ اب جو زلجنا نے رخ کیا خیمے کی جانب، پیچھے پیچھے پہلو پہ ہاتھ رکھے بی بی کہہ رہی ہے زلجنا میرا حسین میرے حوالے کر، مگر حسین نہ زین پہ ہے نہ زمین پہ ہے، آوازیں دے رہی ہے فاطمہ، آجا آجا میرے حسین، میں نے تیرا مقتا اپنے بالوں سے صاف کر دیا۔ شام غریبہ چھا گئی، زینب کی چادر لٹ گئی، بے پالانے اونٹوں پہ زینب پسے گردہ پشت پہ نیزے کھا کے سوار ہو گئی۔ مدینے کے امیر اس شام غریب ہو گئے۔ اللہ